خواتین حضرات، ہمارے درمیان جامعہ الجنہ کے چیئرمین اور اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے پریزیڈنٹ امام سید بدیع الدین سہروردی صاحب موجود ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ سب انہیں جانتے ہیں، اس لیے میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ ان کا میں تعارف کرواؤں، چونکہ ساری دنیا انہیں جانتی ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں. امام سید بدیع الدین سہروردی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، ابھی اس سے پہلے میں جیرارڈ اسٹریٹ پہ جو ہماری مسجد التوکل ہے، وہاں پر دوپہر کو پروگرام تھا. کچھ ساتھی تھے، ان کے سامنے بھی میں نے اسی آیت کا ایک مختصر ترجمہ و تفسیر پیش کی تھی، وہی میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. سوال جو اور اس کے بعد ایک خواتین کا اجتماع تھا آج اسکاربارو میں، وہاں بھی میں گیا اور وہاں پر بھی کافی سوالات و جوابات ہوئے. جو مجھے سمجھ میں بات آتی ہے، ہمارے کنفیوژن جو پیدا کیا جا رہا ہے بار بار، اور میں نے پچھلی ویکینڈ پہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں میں نے اس کا ذکر آپ کو کیا تھا کہ ہمارا فوکس بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے. Our focus has changed. Our mind has been changed. اور وہ چینج کیا ہے کہ چینج is that you perform certain rituals and you are done with Islam. آپ چند کام کر لیں اور وہ اسلام، آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی. اب یہاں جو پروگرام ہوا اس میں ایک سوال یہ کیا گیا، اور میں شاید پہلے اس کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو. ایک صحابی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس مجھے کم سے کم بتائیے، وہ کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. کم سے کم. I cannot do maximum, I will do minimum. And just tell me what minimum I should do in order to get into the heaven of Allah subhanahu wa ta'ala. میری نجات ہو جائے، میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہی 5 چیزیں. بھائی اللہ پر ایمان تو تمہارا ہے ہی، رسول پہ ایمان ہے، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکات دے دو. تو اس نے کہا کہ بس میں یہ 5 چیزیں کروں گا، نہ اس میں بڑھاؤں گا نہ اس میں گھٹاؤں گا. تو جب وہ جانے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے. اب یہ حدیث ہے بالکل ہے اور ہمارا ایمان ہے بالکل صحیح ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو ساری حدیثوں کو مانتے ہیں. اہل حدیث تو ہم ہیں، وہ بلا وجہ بن گئے. وہ تو سلیکٹڈ حدیثوں کو مانتے ہیں، ساری حدیثیں تھوڑی مانتے ہیں. الحمدللہ حضور پاک کی حدیث، ہر حدیث کو ہم مانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے. کہنے گے دیکھو جی بس جنت کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج زکات. ہم تو وہی تو کہتے ہیں کہ بس یہ ساری کنٹروورشل چیزیں نہیں ہیں، باقی تو ساری کنٹروورشل چیزیں. لیکن جس چیز کو وہ نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بات رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہی ہے، جو انسانوں کے ذہن کی، دل کی، سوچ کی، نیت کو بھی جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خالی ظاہر کو نہیں دیکھ رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم he is looking into his heart. You don't have that ability that you can just see a person and say, you know what he or she is thinking.
You don't have that ability to just to make a judgment about a person based upon what he or she says. تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی باتوں کو کہہ کر بتا سکو کہ یہ کون سا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی, یہ مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, یہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, یہ معلوم تھا کہ یہ 5 چیزیں ضرور کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ بالکل 100% صحیح ہے. اس کو عقیدے کی مشکلات نہیں, عقیدہ اس کا 100% صحیح ہے. یہ میرے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, میری آل کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, میرے اصحاب کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے. اس کا عقیدہ, اس کا ایمان درست ہے. اب اعمال کی بات کر رہا ہے, میں نے کہہ دیا 5 کام کر لو, ایمان مل گیا ہے, ایمان نصیب ہو گیا, بالکل صحیح ایمان ہے کہ 5 کام کرو جنت میں چلے جاؤ. ہماری پرابلم عمل بھی ہے اور ہماری پرابلم ایمان بھی ہے. ہماری تو دونوں پرابلم, ہم تو بے عمل تو ہو چکے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. لیکن اس سے پہلے کی جو پرابلم ہے, اعمال سے پہلے ایمان آتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سیکوینس بیان کیا, ہمیشہ کہا آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. ایمان جو ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو, یہ ایمان ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لو, رسول مان لو, یہ ایمان ہے. فرشتوں پہ ایمان لے آؤ, قیامت پہ ایمان لے آؤ, مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاؤ, جنت و دوزخ پر ایمان لاؤ, بس ان چیزوں پہ ایمان, رسولوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پہ ایمان لاؤ, بس یہ ایمان ہے. بالکل یہ ایمان کی کور ہے, بالکل صحیح بات. لیکن ایمان کی جو کور ہے اس کے اندر ایمان رسول کے بارے میں ہو, کتابوں کے بارے میں ہو, فرشتوں کے بارے میں ہو, وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایمان تمہاری سوچ اور فکر پہ نہیں ہوگا, وہ اس عقیدے پہ ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. وہ اس عقیدے پہ ہوگا جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اب مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے واقعات بھی ہوئے, آپ احادیث اٹھا کے پڑھ لیجئے. مثلا ایک شخص آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کی شکایت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے دوسرے طرف سے آئے, حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کمپلین کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا. یہ حضور کے صحابی ہیں اور ہم سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں. میں پچھلی تقریر میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. ہم اہل سنت والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین صحابی کی عزت کرتے ہیں, اس کا برا نام نہیں لیتے. اللہ کا بڑا احسان, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے صحابہ کا خود انتخاب کیا. یہ کسی انسان کی مجال نہیں تھی کہ رسول کا صحابی خود بنتا. یہ اللہ نے حضور کے صدقے میں اسے ایمان عطا فرمایا, تو اللہ کا انتخاب ہے. حضرات محترم, وہ شخص کمپلین کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی, حضور جب وہ تیسری دفعہ اس نے کمپلین کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ تو اس کے بارے میں بات مجھ سے کر رہا ہے جس کو میں محبوب رکھتا ہوں, جس کو میرا اللہ محبوب رکھتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے, وہ 5 چیزیں وہاں پر تھیں, نماز, روزہ, حج, زکات تھا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت علی کے بارے میں شکایت سننا ناگوار. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جواب بھی دے سکتے تھے. حضور نے اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ تو اس کے ساتھ اس کی شکایت کر رہا ہے جس کو میں محبوب رکھتا ہوں, جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. حضرات محترم ذرا غور کیجئے, اس کو میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس کو ڈونٹ کمپیئر اٹ ود ادر. حضرت علی کی تعریف جب ہوتی ہے تو کسی کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اسے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کم ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہو گیا. آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسرے کے بچے نالائق ہیں.
جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گندے بچے ہیں. نہیں, وہ اپنے ماں باپ کے اچھے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں. تو جس انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے, اس کی مدد بیان کرتا ہے. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, حضور کی آل اور اصحاب سے محبت ہے, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. حضرات محترم, ایک پچھلی دفعہ یہاں پر ایک سوال کیا تھا ایک صاحب نے, جس کا میں نے آخر میں تھوڑا سا جواب دیا تھا. کہنے لگے جناب قرآن میں جو ہے نسبی فضیلت نہیں ہے, قرآن میں فضیلت ہے تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرات محترم, نسبی فضیلت اور تقوی کی فضیلت, ایمان کی فضیلت, دونوں لحاظ سے, ایک لحاظ سے نہیں, دونوں لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں, تقوی میں بھی اور نسبت میں بھی. اب آپ کو میں ایک بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میں آگے بات کروں گا. سورہ توبہ کا اگر آپ درس سنیں تو اس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے. مکہ سے کافروں اور مشرکوں نے ایک عورت کو جاسوس بنا کر مدینہ بھیجا اور اس کو یہ تلقین کی کہ وہاں جو منافق تھے, لازمی طور پہ مدینہ شریف میں منافق تو تھے, ان سے مل کر کسی طرح سے مدینہ شریف کا نقشہ لے کے آنا ہے. یہ غزوہ خندق سے, غزوہ احد سے پہلے کی بات. تو اس عورت کو بھیجا گیا کہ وہ سم ہاؤ مدینہ کا میپ لے کے آئے تاکہ وہ وار اسٹریٹجی مکہ کے لوگ بنا سکیں. دے وانٹ ٹو میک پلان ان ہاؤ ٹو اٹیک آن مدینہ شریف. اس عورت کو بھیجا, یہ آئی مدینے میں چھپ چھپا کر, منافقوں سے ملی, اور پہلے سے ان کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی. منافقوں نے پورے مدینے کا میپ بنا کے اس کو دے دیا. They drew the whole map. اور یہ عورت اس میپ کو لے کے جانے لگی. قربان جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرات محترم ذرا غور کیجئے, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, کسی بھی عالم کی بات کو آپ 100% اندھے ہو کر قبول نہ کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی, یہاں ڈرنا نہیں ہے. اور میں بالکل چیلنج کر کے کہتا ہوں, الحمدللہ ایک بات بھی آپ میری غلط ثابت کرتے ہیں, جو چور کی سزا میری سزا. میں ایسے اپنی طرف سے ہوا سے پکڑ کے باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ عورت آئی اور یہ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ توبہ کے اندر اس کو کوٹ کیا. یہ عورت آئی اور اس عورت نے منافقوں کے ساتھ, جو پہلے ہی پلاننگ ہو چکی تھی, مدینے کا پورا میپ لے کے جانے لگ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے, کسی صحابی کو نہیں پتا, کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے. What is going on in the background? There is a spy woman came from Makkah in order to get the map of Medina. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اچانک ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت مکہ سے آئی ہوئی ہے اور وہ مکہ کا, مدینے کا نقشہ لے کے جا رہی ہے, فلاں جگہ پر بیٹھی ہے, اس سے وہ نقشہ لے کے آؤ کسی طرح. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آج کل تو لوگ حضور کے علم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, تو حضور کی آل کے ساتھ ان کو محبت کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے تو حضور میں نقص تلاش کیے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس عورت سے مدینے کا میپ لے کے آ جاؤ. اب یہ صاحب گئے, اس عورت جہاں حضور نے کہا تھا بالکل ایگزیکٹلی وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور اس عورت کو انہوں نے کہا جناب وہ نقشہ تمہارے پاس ہے. کہنے لگے میرے پاس تو کوئی نقشہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, ہمارے نبی نے کہا تمہارے پاس نقشہ ہے. کہنے لگے نہیں, اس نے مکر گئی صاحب. یہ واپس آ گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تو کوئی نقشہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک دوسری جماعت کو بھیجا کہ بھائی تم جاؤ, میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس نقشہ ہے, لے کے آؤ. وہ دوسری جماعت گئی. They went and they asked. She refused. She said, no, I have nothing. یہ جماعت بھی واپس آ گئی.
اور وہ میپ لینا بڑا ضروری تھا، اس لیے کہ اس کے اندر پورے مدینہ شریف کا میپ تھا، اور اس میں وہ پورے ان کو خبر ہو جاتی کہ کس جگہ سے ان کو لیے حملہ کرنا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 2 جماعتیں گئی ہیں، واپس آ گئیں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، کہا علی تم آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ اعوذ باللہ یا وہ صحیح لوگ نہیں تھے یا خدا نہ خواستہ کوئی دوسری بات تھی، بالکل نہیں۔ یہ اپنا علم اور اپنی سوچ اور یہ اللہ کا کرم۔ حضرت علی کو حضور نے بلایا، حضور نے فرمایا علی فلاں جگہ پر ایک عورت بیٹھی ہے، میں نے تم کو کہتا ہوں اس کے پاس نقشہ لے کے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جاتے ہیں، جا کے اس سے کہتے ہیں، وہ صاف مکر جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تیرے پاس نقشہ ہے۔ صلی اللہ علیہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تیرے پاس نقشہ ہے، رکھ ورنہ میں تیری گردن ابھی کاٹتا ہوں۔ گردن رکھ دی تلوار۔ اس نے بہت بڑا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس جوڑے کے اندر وہ نقشہ تھا، نکال کے کہتی ہے یہ لے کے جاؤ نقشہ۔ یہ حضرت علی کا کمال ہے، یہ عزت اللہ نے ان کو دینی تھی۔ اس کا خدا نہ خواستہ کوئی مطلب یہ نہ نکالے باقی نالائق تھے، اعوذ باللہ۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا اپنا مقام ہے، سب قابل احترام ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ مقام دیا کہ وہ کام کر سکتے تھے جو دوسرے نہیں کر سکے۔ غزوہ خیبر کے مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ جھنڈا لے کے جائیں گے، اب یہ لے کے جائیں گے، اب یہ لے کے جائیں گے، اب یہ لے کے جائیں گے، سب کا اعلان کر دیا۔ اور جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، حضور نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو فتح کر کے دکھائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ باقی لوگ اس قابل نہیں تھے، نہیں، یہ اللہ نے جس کی قسمت میں لکھا ہے، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے وہ اسی کو دینی ہے۔ اس میں حسد نہیں آنا چاہیے، اس میں جیلسی نہیں آنی چاہیے، اس میں کنفیوژن نہیں آنا چاہیے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ گئے وہ کم ہو گئے، نہیں۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ علی کہاں ہے بھائی؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ کیا ہو گیا؟ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کب بلاؤ؟ آئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور لگا دیا۔ حضرات آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر میڈیسن دے، کتنی اچھی میڈیسن ہو، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آنکھیں صحیح ہونے میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں یہ کمال تھا کہ ادھر لگایا ادھر آ کے ٹھیک، اور پھر میدان جنگ میں بھیج دیا، میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اور وہ جنگ کہ جس میں اتنے دنوں سے لوگ لڑ رہے ہیں، صحابہ لڑ رہے ہیں، کافر ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے شہید ہو گئے بڑے بڑے اجر صحابہ کرام، اور قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اب اس مشن پہ تم جاؤ، آنکھیں ٹھیک ہوں گے۔ حضرت علی نے قلعہ فتح کر کے دکھایا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یاد رکھیے، علم۔ وہ علم ہے جو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضور کے صحابہ کو، حضور کے اہل بیت کو عطا فرمایا، امت کو عطا فرمایا، سینہ بسینہ۔ حضرت علی ایسے ہی نہیں بن گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، I am the city of knowledge and Ali is the door of that city، کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرات محترم ذرا غور تو کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں محتاط نہیں ہوتے، تو حضور کی آل اور اصحاب کے بارے میں ہم تو کیا محتاط ہوں؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ چند کام کر لو وہی اسلام ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام عبادت انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی جب انسان کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ذرا سی گستاخی ہوگی۔ آپ غور کر لیجئے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ شیطان کی پرابلم توحید نہیں تھی، شیطان کی پرابلم توحید نہیں تھی، شیطان کی پرابلم توحید نہیں ہے، شیطان کی پرابلم توحید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو شیطان وہ ہے
جو رب کو براہ راست جس سے باتیں کی ہیں اور رب کو جانتا ہے کہ واقعی وہ موجود ہے وحدہ لا شریک ہے. ہمارا تو ایمان غیب پہ ہے نا, شیطان کا ایمان غیب پہ نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لیجیے. شیطان ایمان رکھتا ہے اللہ پہ, شیطان اللہ کو جانتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جنت بھی اس نے بنائی ہے, دوزخ بھی اس نے بنائی ہے. وہ جنت کو بھی دیکھتا تھا اور جہنم کو بھی دیکھتا تھا. شیطان کی پرابلم توحید نہیں, شیطان کی پرابلم رسالت ہے. شیطان کی پرابلم رسالت ہے. وہ مشرک ضرور بناتا ہے تاکہ انسانوں کو جہنم میں بھیجے. وہ جہنم میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہے کہ جس رسالت کا اس نے انکار کیا تھا, انسانوں نے اس رسالت کو مان لیا. جب مان لیا تو شیطان کہتا ہے یہ جہنم میں ان کو بھیجوں گا, میں ان کو ورگلاؤں گا. رسالت کی دشمنی ہے اس کو, توحید کی دشمنی ہے ہی نہیں. وہ مشرک ضرور بناتا ہے لوگوں کو. وہ مشرک اس لیے بناتا ہے کہ انتقام لے اس رسالت کا کہ جو ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. حضرات محترم, اب آپ اندازہ لگائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کافر کہا. خود سب سے پہلے تکفیر کا فتویٰ اللہ نے دیا, اور وہ بھی اس کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, بنایا اپنے قدرت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس لیے نہیں کہ وہ مشرک ہو گیا تھا, اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگا تھا, یا خود خدا بن بیٹھا تھا, جیسے فرعون خدا بن بیٹھا, حامان خدا بن بیٹھا, یہ خدا بن بیٹھے تھے. ایسا اس نے نہیں کیا. وہ تو خدا کو مانتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رسول کی عزت میں کروانا تم سے چاہتا ہوں, تم اس کی عزت کرو, اس کو سجدہ کر لو. سجدہ کرنے سے مراد یہ نہیں تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کروا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعوذ باللہ آدم علیہ السلام اللہ کے شریک ہے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کی تکریم کیسے ہوتی ہے, کہ ان کے سامنے میرے نورانی فرشتے بھی جھک جاتے ہیں, ان کے سامنے ساری نورانی مخلوق بھی جھک جاتی ہے, ان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتی ہے. وہ اس کا مطلب تھا. اب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں, رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, تو نے تکبر کیا تو کافر. تکبر کس بات پر کہ یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھتا تو ضرور سجدہ کر لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی عزت کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان خالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جن کی عزت اللہ کرتا ہے ان کی عزت ہم کریں. یہ ایمان. جن کی عزت اللہ کرتا ہے. اب دیکھیں, میں نے بات میں اکثر کہتا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے, اللہ صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہی صمد. صمد مینز ہی ہیز, مطلب کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ بے نیاز, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوتی ہے نہ وہ کرتا ہے. وہ کسی پہ انحصار نہیں کرتا. وہ ساری کائنات اس کے مخالف ہو جائے, اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. لیکن غور سے سنیے گا میری ایک بات, کاش ہم قرآن پڑھیں. یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے ہیں. وہ صمد بے نیاز خدا جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا, نہ کسی پہ انحصار کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب, محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب, میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. دس از قرآن. میں تو اس لیے حدیثیں بھی کم سناتا ہوں, قرآن زیادہ سناتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ کو کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. تو جس کی رضا اللہ چاہتا ہو, ہم اس کی رضا کیوں نہیں چاہیں گے؟ جس کو اللہ خوش کرنا چاہتا ہو, ہم اسے کیوں نہ خوش کریں؟ اور حضور نے فرما دیا میری خوشی اس میں ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ, اب بتاؤ, 5 نمازیں اپنی جگہ, یہ عقیدہ اپنی جگہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. آج سارے مسلمانوں نے ایک چیز سکھا دی ہے، 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں جان بوجھ کے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں. اپنی اولاد کو تلقین کرو، ایڈوائز، انسٹرکٹ یور چلڈرن اباؤٹ 3 تھنگس. پہلی چیز حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ مجھ سے محبت کریں. Tell your children love me. Tell your children love my aunt. And then tell your children to read Quran. اپنے بچوں کو کہاؤ کہ مجھ سے محبت کریں، میری آل سے محبت کریں، اور پھر قرآن پڑھیں. قرآن تو الحمدللہ سب پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کم از کم ایک چیز پہ تو قائم ہے. تو ہم نے 1/3 چیز کو مان لیا، 2/3 کو چھوڑ رکھا ہے ابھی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم کی رضا چاہتا ہے، اور ہم رسول کریم کی رضا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے. خدا کی قسم اللہ خوش نہیں ہوگا جب تک رسول خوش نہیں ہوگا. یہ تمہارا اپنا وہم ہے. میں نے آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہم لوگوں کی مثال دیتے ہیں، ہم لوگ جو بڑے عبادت گزار ہیں نا، بڑے ٹوپیاں شوپیاں پہن کے بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نشان لگا لیے ہم لوگوں نے، لوگوں کے سامنے ہماری ظاہری پرہیزگاری اور سارا اس کا معاملہ ہو گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان نے بڑی محنت کی اور اس نے ایک بڑی فصل تیار کی. ہارویسٹ واز ریڈی. ہی کلٹیویٹڈ دا لینڈ اینڈ بائی دا ٹائم دا ہارویسٹ واز ریڈی to take it, to cut it and take it to the marketplace, the guy came, the farmer came. اس نے سارا جو اس میں اناج تھا، گرین تھا، وہ سارا بوریوں میں ڈال کے مارکیٹ پلیس میں لے گیا تاکہ وہاں بیچ کے پیسے لے، یعنی اس کو محنت کا پھل مل جائے. ہمارا نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسان اپنی پورے محنت کو، زمین کو اس نے ہل چلایا، پانی دیا، کئی مہینے کے بعد فصل تیار ہوئی، پھر فصل کاٹی، پھر اس کا غلہ بنایا، پھر اس غلے کو اس نے اس کے اندر بوری کے اندر ڈالا، اب لے کے چلا. اتنی سو مچ ہارڈ ورک ہی ڈیڈ اینڈ ٹک اٹ. اس نے فرمایا، آپ نے فرمایا بوری کو کندھے پہ رکھ کے چلا. لیکن جب وہ غلے کو، اس گرین کو بوری میں ڈال رہا تھا، اتفاق سے کہیں سے چوری سے ایک چوہا بھی اس کے اندر گر گیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کس وقت چوہا ہمارے اندر گھس چکا ہے. وہ ایمان کا چوہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم تو غلہ ڈال رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، which is good. لیکن وہ چوہا جو اندر ساتھ ڈال دیا وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. آپ فرماتے ہیں وہ چوہا بھی اندر چلا گیا، اور وہ چوہا اندر جانے کے بعد اس نے ہلکے ہلکے بوری میں سوراخ کیا. تو بوری میں جو سوراخ ہوا تو یہ غلہ جو ہے نا، تھوڑا تھوڑا گرین جو تھے وہ گرنے شروع ہو گئے. یہ بیچارہ کندھے پہ رکھ کے چلتا ہے، مارکیٹ پلیس تک جاتا ہے، پیچھے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے گرین گرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ مارکیٹ پلیس پہ پہنچتا ہے تو بولی خالی ہوتی ہے، اس میں اناج نہیں ہوتا. اب کیا بیچے گا وہاں پر؟ خالی بوری لے کے پہنچتا ہے. وہ جو ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وہ سب اناج ہے. اٹ از اے گرین. وی آر پٹنگ اٹ، اسٹورنگ اٹ to be presenting it to Allah subhanahu wa ta'ala on the judgment day. But that rat, that mouse of iman that steals our iman, that is also in our hearts, in our mind, in our brain. And what it's doing is draining your iman. We don't recognize it, we don't feel it, we don't know it. تو اسمارٹنس تو یہ ہے، انٹیلیجنس تو یہ ہے کہ اس چوہے کو پہلے نکالو تاکہ اناج بچ جائے، تاکہ انسان کو وہاں اس کی محنت وصول ہو جائے. آج ہمارے اندر وہ ایمان کو چوری کرنے والا چوہا موجود ہے. ہم اپنی طرف سے اناج ڈال رہے ہیں، بٹ دیر از نتھنگ ایٹ دی اینڈ. جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی، اللہ فرمائے گا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ اس لیے مار دی گئی کہ تمہارے نبی کے گستاخ تھے. جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو راضی کرتا تھا دنیا کے اندر، اللہ کہہ
جائے گا. ولا سوف یعطیک، ولا سوفا فیوچر ٹینس ہے، ان قریب اللہ آپ کو دے گا. اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. حضرات محترم، آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اللہ تعالی چاہے اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ چاہیں، ہم صرف خدا کو راضی کرنا چاہیں. نماز، روزہ، حج، زکات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. جو نماز نہیں پڑھتا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ تمہارا دعویٰ جو ہے نا وہ ڈھکوسلا ہے. ابھی مجھ سے وہاں جراڈ اسٹریٹ پہ ایک صاحب نے سوال کیا سیدوں کے بارے میں. کہنے جناب سید اتنے نالائق بہت سے ہیں، بالکل سارے گندے کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سیدوں کی عزت کرو؟ بھائی میں نے یہ نہیں کہا سیدوں کی عزت کرو، میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عزت کرو. اور اس میں بات آ جاتی ہے انسان اچھا ہو، سمجھدار ہو، ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو. اب میں وہی بات کرتا ہوں. سورہ طور کی جو آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، آیت نمبر 21 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو ان کے اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر وہ اپنے والدین کی اتباع کریں. والدین کون؟ صاحبان ایمان. والذین آمنوا یعنی ایمان، دوز ہو آر دا بلیورز. اب آگے ان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اگر ان کے بچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریتہم بایمان، اگر وہ اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی جن کی وہ اولاد ہیں، وہ ان کی اتباع کریں، پیروی کریں، تو کیا ہوگا؟ الحقناہم بہم ذریتہم. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا رکھے گا، ملا کے رکھے گا. اللہ ڈزنٹ وانٹ سیپریشن بائی دا وے. جو دنیا میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں بھی جوڑے رکھے گا. جو دنیا میں محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت میں اسی سے جڑے رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا. ایک صحابی آئے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا بھائی تجھے بڑی جلدی ہے قیامت کی، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کی؟ کہ یا رسول اللہ کوئی تیاری تو نہیں ہے. کیا تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، بس اتنا مجھے معلوم ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احبا. میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، یاد رکھ دنیا میں تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہہ دیا تجھے شرم نہیں آتی کہ پہلے نماز پڑھ کے آیا کر، تو نے تیاری نہیں کی ہے، فکر کرتا ہے دوزخ کی اور جنت کی. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے. اس لیے کہ حضور کو پتا تھا یہ صاحب ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، اب ان کی اولاد اگر اپنے ماں باپ کی اتباع کرے اور وہ ایمان والے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم، ہم ان کو جڑا ہوا رکھیں گے. ذریتہم ان کی اولاد کے ساتھ. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں، ان کے بدلے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی. کل امرئ بما کسب رہین، اور تمام لوگ اپنے اعمال میں گرفتار رہیں گے، اسیر رہیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن میں فارمولہ بیان کیا کل قیامت میں اکٹھے ہونے کا، کہ اگر صاحبان ایمان آگے ان کی اولاد ایمان والوں کی اتباع کرے، اور سب کی بات ہو رہی ہے یہاں، سب کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی، سب کی، سارے مومنین کی بات ہے. تو اگر آگے ہماری اولاد ایمان میں، اسلام میں، دین میں ہماری پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب جنت میں اکٹھے رہیں گے. اچھا عام مومنین کی بات کی جائے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو الحمدللہ جنت میں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے. اور ایک صاحب کو یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ.
تو کہتے ہیں جناب یہ تو اقربا پروری ہو گئی, یہ تو جناب نسبی بنیاد پہ فضیلت آپ نے دے دی, قرآن میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. قرآن میں یہ چیزیں ہیں. یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب جنتیوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا کل جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں. سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے. حضور سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں صالح ایمان والے باپوں کی اولادیں, ماؤں کی اولادیں, ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے اگر وہ صاحبان ایمان ہو. تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے, تو حضور کی اولاد بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی. سب سے پہلے جنت میں جانے والی. اللہ نے فارمولہ بیان کر دیا ہے کہ میں صاحبان ایمان کو, ان کی اولادوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو اکٹھا رکھوں گا, اور ان کے بدلے میں, ان کے ریوارڈ میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. امام حسن اور حسین حضور کی اولاد ہی ہیں. حضرات محترم غور کیجئے, اہل بیت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اگر اللہ انسان غور کرے تو ساری بات قرآن سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے ذریعے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے قاری, قرآن کے سب سے زیادہ جو مخاطب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ تھے. یاد رکھیے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایمان ہوئے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو سناتے تھے. اس وحی کے مخاطبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اہل بیت عظام جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود. اب امام حسن اور حسین ہو, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہو, یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا یہ سارے صحابہ کرام یہ جب اس وحی کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اس کی فیلنگز کو محسوس یہ کرتے تھے. رسول پاک پہ نازل ہوتی تھی لیکن اس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ان پر بھی کیفیت طاری ہوتی تھی. یہ اس کی لذت کو یہ بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی کا چہرہ کیسا ہو گیا. حضور پہ جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی صحابہ اس کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے حیران ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ حال ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی, حضرت امام حسن اور حسین کا کیا حال ہو. حضرات محترم, اسی طرح سے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں, اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ واقعی جنتی نوجوان ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. حضور نے فرمایا کل جب قیامت آئے گی میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا, میں سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیا جاؤں گا, اور میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا. سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا. حضرات محترم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے حوالے سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے, ان کے ساتھ وابستگی کیوں ضروری ہے. ان کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی اچھے لوگ تھے, ان کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہے. آج ہم جو مسلمان اتنے ڈویژن ہو چکی ہے, میں نے پہلے بھی بات کہی ہے, دیکھیں جو ہمارے تفرقہ بازی آئی ہے نا جس کے سب پریشان ہوتے ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگ جو تفرقہ بازی پہ فرقہ بازی کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں وہ خود فرقہ بازی کا حصہ ہوتے ہیں. پرابلم یہ مسلم یونٹی چاہیے, وی وانٹ مسلم یونٹی. ہاؤ یو ول گیٹ دا مسلم یونٹی, ہاؤ. آج ہماری بشیر بھائی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا, یونٹی ہماری پرابلم ہے نا. یونٹی کی پرابلم کیوں ہے؟ کیا ہم قرآن سے ہمارا اختلاف ہو گیا؟ نہیں, سب قرآن کو مانتے ہیں. غور سے سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ, کوئی شرک نہیں کرتا. چاہے کسی بھی فرقے سے ہو, الحمدللہ وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرتا, کسی بھی عقیدے کے اور کسی بھی فرقے کے. مسلمانوں کی بات ہو رہی. فرشتوں پہ ہمیں یقین ہے, جنت و دوزخ پہ ہمیں یقین ہے, کتابوں پہ یقین ہے, رسولوں پہ یقین ہے, سب ہے نا. پھر کیوں ہمارے اندر اختلاف ہے؟ پھر کیوں ہمارے اندر ڈویژن ہے؟ کہتے ہیں جناب کعبہ بھی ہمارا ایک, رسول بھی ایک, قرآن بھی ایک, اللہ بھی ایک.
پھر کیوں ڈویژن ہے؟ یہ ڈویژن اس لیے ہے کہ ہم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا تھا، جو صحابہ نے سمجھا تھا، میں بار بار ریفرنس دیتا ہوں، اہل بیت عظام نے سمجھایا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنے اوپینین کو شامل کر لیا اس میں۔ ساری پرابلم وہاں سے شروع ہوئی جب علماء نے، اسکالرز نے اپنی بات کو اسلامی عقیدے پر ترجیح دی، کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ اور یہ کام نہ صحابہ نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ ائمہ حق نے کیا، یہ ان لوگوں نے کیا جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، پچھلے درس میں بھی میں کہہ چکا ہوں، جتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے، اب میں تھوڑی سی بات اہل سنت والجماعت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ایک بہن تھی ہماری وہاں پر مسساگا میں، سوری اسکاربارو میں جو ہمارا درس ہوا، کہنے لگی حضرت میں اہل تشیع میں سے ہوں، لیکن میں نے جو آپ کی تقریر سنی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تھوڑی سی اوپنلی ان کے سامنے بات کی۔ میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری پرابلم کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں ایک بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے۔ وہ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں کئی تقسیم ہو چکے ہیں، کئی فرقے بن چکے ہیں، بلکہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ میں آگے اس کے سب فرقے بن چکے ہیں۔ دیٹ از اے ٹریجڈی۔ حضرات محترم، یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، یہ فرقہ اس بندی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تفسیر ہے اور جو تعویل ہے، جو تشریح ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اپنی بات کو آگے لے کے آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا عراق سے، کوفے سے، کہنے لگا حضرت ذرا مجھے ایک مسئلہ بتائیے۔ فرمایا کیا؟ کہنا حضرت یہ بتائیے کہ اگر احرام کے آدمی حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، احرام پہنا ہوا ہے، اس احرام کی حالت میں کسی چوٹی کو مار دے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جید صحابی، محدث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، آپ نے کہا اچھا تجھے جواب تو میں دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو کوفے سے آیا ہے، تمہیں اس بات کی تو بڑی فکر ہے کہ احرام کی حالت میں چوٹی مارنے کی کیا سزا ہے، تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نبی کے نواسے کو تم نے شہید کیا ہے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ جو ہم بیسکس کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی دوسری چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے ہیں، اور بیسکس میں بار بار آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب کنٹروورشل میں مت پڑھیے، جو کنٹروورسی نہیں پڑھے، نماز کنٹروورشل نہیں ہے۔ آج نماز کنٹروورشل نہیں ہے، بلکہ نماز کنٹروورشل ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو عید میلاد النبی کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، اب تو نماز بھی کنٹروورشل ہے، اب تو روزہ بھی کنٹروورشل ہے، زکوٰۃ بھی کنٹروورشل ہے، حج بھی کنٹروورشل ہے۔ مسلمانوں کے اندر فرقہ بن چکے ہیں، اور 2-3 فرقے بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب اتنی بیوائیں ہیں، اتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلا دو، حج پہ مت جاؤ۔ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر چکے ہیں، آپ کو معلوم، نماز کا انکار کر چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر پورا کئی 100 لوگوں کا گروپ بن چکا ہے، اور وہ دنیا میں پھیل رہا ہے، بلکہ مجھے ان کی ای میلیں آتی ہیں، کیونکہ میں سب کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے تو پھر آ رہی ہیں ہیٹ میلز، تو مجھے پھر آنی ہے نا ساری۔ وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھو؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے لکھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنے کی بات نہیں کی، قائم کرنے کی بات کی ہے۔ قائم کیسے ہوتا ہے؟ بس نماز کا نظام قائم کر دو، نماز پڑھنا نہ پڑھنا اپنی مرضی کی بات ہے۔ اب تو نماز بھی کنٹروورشل ہو گئی ہے، اور یہ سارا فتنہ شروع کہاں سے ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل سے شروع، وہاں سے ڈسپیوٹ شروع ہوا، حضور کی اولاد سے ڈسپیوٹ شروع ہوا، اور پھر یہ ہلکے ہلکے یہ اسلام کی دھجیاں بکھیرنی تھی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی تھی، اسی چیز کو روکنے کے لیے دی کہ اسلام کی تشریح، اسلام کی تفسیر، قرآن کی تعویل، اس کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈیفرنٹ ہونے لگ گئی تھی۔ حضرات محترم، ہسٹری پڑھیے، سنیوں کی ہسٹری پڑھیے،
جو سنی لوگ ہیں. یہ ہماری ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت صحابہ کے سامنے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو صحابہ کو کہتے کافر ہیں. ہم قرآن بہتر سمجھتے ہیں صحابہ سے. جنہوں نے رسول کی زیارت نہ کی ہو وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے اور کہتے تھے ہمیں قرآن. اور سب سے زیادہ دشمنی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتی تھی. ان کو وہ علی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. ان کو کہتے تھے تمہیں قرآن نہیں آتا, ہم قرآن بتاتے ہیں تمہیں. وہ علی سنیے آپ, یہ دشمنی کہاں سے آئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حالات پڑھیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, باخدا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے ہاں جو اقتدار پہ ظالم اور جابر حکمران مسلط ہوئے تھے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس امت کا. بڑی معذرت کے ساتھ آج کسی بھی اسلامی مملکت سربراہ کوئی راشی ہو, کرپٹ ہو, تو ہم کتنا اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں اس پہ. اور پاکستانی تو آج کل آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم, کیا کیا اس کے کارٹون بنتے ہیں, کیسے کیسے اس پہ ٹونٹنگ ہوتی ہے, کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندا آدمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں. تو آپ ایک ایسا پریزیڈنٹ جس کے بارے میں صرف آپ نے سنا ہے کہ وہ کرپٹ ہے, وہ رشوت لیتا ہے, وہ یہ لیتا ہے, وہ لیتا ہے, تو اس پر ہماری پوری قوم جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے, اس کے پہ لانتے بھیجتی ہے. اور ایک ایسا حکمران جس نے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہو اس کے اوپر ہم لعنت بھیجے تو کہتے ہیں جناب آپ نے وہ تو رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ یہاں تمہارے بچے نہیں شہید ہوئے تھے, یہاں نبی کی اولاد شہید ہوئی تھی اور نبی کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا تو اولاد کی حیثیت کیا رہ گئی. نبی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا. حضرت محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تم کو تو حضرت ابو بکر کی ہوا بھی نہیں لگی, نام لیتے ہو ان کا بلا وجہ, سنی بنے پھرتے ہو. تمہیں تو مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کی خاک بھی نہیں تمہیں پہنچی, تم حضرت عمر کی باتیں کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی سیلریاں مقرر کی نا, یہ آپ پڑھ لیجیے, کیونکہ حضرت عمر نے سب سے پہلے پیرول حضرت عمر نے بنایا تھا, پیرول سسٹم. تو آپ نے سیلریاں لگائیں لوگوں کی. اب سیلریوں میں اس زمانے میں ایویلویشن حضرت عمر بھی کرتے تھے. آپ نے ایویلویشن کیا کہ کس کو زیادہ تنخواہ ملے گی, تو آپ نے فرمایا جو بدری صاحب ہیں نا سب سے ہائی سیلری والے ان کی ہوں گی, جنہوں نے میدان بدر میں جہاد کیا, جنگ کی, ان کی ہائیسٹ سیلریاں ہوں گی. سب کو حضرت عمر نے سب سے ہائیسٹ سیلری ان کی تھی. پھر اس کے بعد مختلف رینکس تھے صحابہ کے, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے گریڈز ہوتے ہیں, گریڈ کے حساب سے سیلری بنتی ہے. اسی طرح سے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیلریاں مقرر کی. ہائیسٹ پیڈ سیلری ان صحابہ کی تھی جو غزوہ بدر کے اندر شامل تھے. اب جو ہائیسٹ پیڈ سیلری غزوہ بدر کے لوگوں کو ملی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سیلری امام حسن اور حسین کی رکھی. کوئی صاحب بولے حضرت یہ تو غزوہ بدر میں شامل ہی نہیں تھے, آ گئے حضرت عمر کے پاس, حضرت یہ تو غزوہ بدر میں شامل ہی نہیں تھے, یہ تو بچے تھے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ حسن اور حسین وہ ہیں جن کا مقام غزوہ بدر کے صحابہ سے بڑھ کر ہے. یہ تو ہمارے حضرت عمر کا مقام ہے, یہ ان کی محبت ہے اہل بیت سے. آپ نے حضرت امام حسن حسین کی سیلری غزوہ بدر کے لوگوں کے برابر رکھی تھی. حضرات محترم ذرا غور کیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض اور حسد اور کینہ یہ مسلمان نہیں رکھ سکتا, یہ کافر اور منافق رکھتا. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے, یہ پروگرام ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں فرمایا وہ آپ نے سن لیا, پچھلے درس میں بھی سنا, میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم ان اہل بیت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں, ہمیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے. یہ شخصیت پرستی نہیں, یہ اقربا پروری نہیں, یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے, گارنٹی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے اہل بیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسے ہیں. حضور ہر لفظ بڑے موضوع لفظ ہیں, حضور کے الفاظ سے بہتر لفظ نہیں آ سکتا. حضور نے اپنی اہل بیت کو کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. اب آپ بتائیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے کیوں مثال دی؟ اب آپ یہ دیکھ لیجئے, نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو سارے جانور, ہر چیز ختم ہو گئی, انسان سارے ختم ہو گئے, صرف وہ بچے جو نوح کی کشتی میں آئے تھے, باقی سب ختم ہو گئے. ایوری فنشڈ, ڈائڈ, اینڈڈ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جو میری اہل بیت سے وابستہ ہوگا, ان کا عزت و احترام کرے گا, ان کا اکرام کرے گا, ان سے دین سیکھے گا, اس کا ایمان بچے گا, باقی سب غارت ہو جائیں گے, باقی سب غارت ہو جائیں گے. یہ سفینہ نوح کی طرح سے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایمان بچ. تو اس لیے ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں ان سے تعلق پیدا ہو, تاکہ ہمارا ان سے تعلق استوار ہو. اور اگر ہمیں سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ہمیں ایمان اور اسلام کی وہ بات سمجھا. حضرات, اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات و واقعات کو بیان کریں. آپ دیکھیں ائمہ اہل سنت والجماعت میں آپ غور کریں, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی, آج کل یہ تو 14ویں صدی کے جو پی ایچ ڈی انہوں نے فقہ میں کیا, آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ فرقہ واریت پھیلائیں. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ, حنفی لوگ, آپ النعمان ان کی سمان حیات ہے, آپ پڑھ لیجئے. امام ابو حنیفہ اپنے روز کا معمول لکھتے ہیں اس کے اندر کہ میرا روز کا معمول کیا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے میں سب سے پہلے حضرت امام باقر کے مزار پہ جاتا ہوں. اور بھی مزار تھے وہاں پر اور بھی مزار تھے, لیکن جو بات حضور کی اہل بیت کی ہے وہ دوسروں کی بات نہیں. اب اس میں دوسروں کی توہین نہیں ہے, وہ اللہ نے عزت ان کو دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر کے مزار پہ جا کے خالی دعا نہیں مانگ کے آتا, فرماتے ہیں سب سے پہلے وہاں جا کے جھاڑو دیتا ہوں, جھاڑو کشی کرتا ہوں, اس کمرے کی صفائی کرتا ہوں. اپنے مریدوں کو بھی بھیج سکتے تھے, اپنے شاگردوں کو بھی بھیج سکتے تھے, نوکروں کو بھی بھیج سکتے تھے, جاؤ بھائی صفائی کراؤ. نہیں, فرمایا امام باقر کے مزار کی صفائی میں خود کرتا ہوں. ہم اپنے آپ کو حنفی کہیں اور حضور کی اہل بیت سے بغض رکھیں. حضرات محترم, آپ فرماتے ہیں ان کے مزار کی جارو کشی کے بعد, فاتحہ کے بعد آگے پھر میں مدرسہ شروع کرتا تھا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یہی ان کی کیفیت, تمام ائمہ کی یہی کیفیت ہے جو میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بھی بتائی کہ اہل بیت عظام سے بے پناہ محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ علم کے اندر اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا, کیونکہ اہل بیت کی محبت سے علم آتا ہے, اسلام سمجھ میں آتا ہے, قرآن سمجھ میں آتا ہے, حدیث سمجھ میں آتی ہے, سنت سمجھ میں آتی ہے, اہل بیت کی وجہ سے. حضرات محترم, اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے؟ اس سے دین کی سمجھ ہے. یفقہوا فی الدین, جو حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرم فرمائے, سبحان اللہ. آج تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے دے, امیر کر دے, بڑی کوٹیاں بن جائیں, گاڑی مل جائے, گھر مل جائیں. وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, اگر حلال ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کرتا ہے, اللہ کا فیور کیسے آتا ہے؟ وہ گھروں میں, مکانوں میں, جائیدادوں میں, لوگوں میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ اللہ فیور کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یفقہوا فی الدین, دین کا فقہ عطا فرماتا ہے, سوچ عطا فرماتا ہے, سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ دین کی سمجھ جو ہے, یہ جو چار میں نے ائمہ بیان کیے ہیں, ہمارے اہل سنت والجماعت کے چاروں امام, یہ ان کو سمجھ کہاں سے آئی؟
امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد، امام مالک امام جعفر صادق کے شاگرد، امام ترمذی امام احمد بن حنبل، یہ تمام ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں، یہ ان سے پڑھا ہے. ان سے پڑھنے کے نتیجے میں دین کی سمجھ آئی، اللہ نے ان کو فقیہ بنا دیا. یہ جو فقہ ہے، جو سوچ ہے، جو سمجھ ہے دین کی، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے صدقے میں انسان کو ملتی ہے. آج ہمیں ان کے ذکر کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں رہی. جبہ و دستار میں دین نہیں ہے، شکل میں دین نہیں ہے، کپڑوں میں دین نہیں ہے. دین یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. ہم نے کپڑوں میں اسلام کو لے کے آ گئے، ہم لکس میں اسلام کو لے کے آ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہے؟ حضور کہتے تھے موٹی سی پگڑی پہن لو بڑا ایماندار لگو گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ جبہ و دستار بڑا لمبا سا پہن لو، مسلمانوں کے جیسے کپڑے پہن. حضور نے فرمایا ایمان یہاں پر ہے. حضور نے اشارہ فرمایا. ہمارا دل تو گندا ہے، کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لیے. تو جب ہمارا دل گندا ہو، کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لیے جائے، تو یاد رکھیے پھر انسان دین کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل سنت والجماعت جو فقہ کے امام ہیں، ان سب کو اللہ نے سرفراز اس لیے فرمایا تھا کہ ان کا قلب صحیح تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فقہ عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حج پہ گئے. اچھا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بڑے غور سے نوٹ کرتے تھے، ایک ایک بات کو بڑے غور سے نوٹ کیا کرتے. اور ان کی میموری دیکھیے، اتنا لمبا سفر مدینے سے لے کر مکہ کا 450 کلومیٹر کا یہ سفر کتنے دنوں میں طے ہوا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، اور ایگزیکٹلی ان جگہوں پر سے گزرتے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا. ان کو یاد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں سے گزری. جہاں حضور نے آرام کیا ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ آرام کیا. ایک جگہ پر ایک درخت آ گیا جس کی شاخیں کافی نیچے تھی، آپ ادھر سے بھی گزر سکتے تھے، ادھر سے بھی گزر سکتے تھے. جان بوجھ کے اس درخت کے نیچے سے گزرے، سر کو نیچے کیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا بڑا رستہ تھا، اس درخت کے نیچے سے ضرور گزرنا تھا، اس درخت کے نیچے سے ضرور گزرنا تھا، اتنا بڑا رستہ پڑا ہوا ہے، آپ ادھر سے کیوں نہیں گزرے؟ کہا میں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے، حضور نے بھی اپنا سر نیچے کیا تھا، میں نے بھی اپنا سر نیچے کیا. یہ ہے حضور سے محبت. آج 14ویں صدی کا کوئی کرے شرک 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 شرک. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتے، حضور نے بھی سر جھکایا تھا، میں نے بھی سر جھکا. کعبہ شریف پہنچے، اس زمانے میں کعبہ شریف میں اونٹ پہ بیٹھ کے طواف بھی کر سکتے تھے لوگ. کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اونٹ کو آپ نے پورا ایک چکر، 2 چکر، 3 چکر دیے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بلا وجہ اونٹ کو چکر دے کے بٹھایا. کہا حضور کی اونٹنی بھی ایسی بیٹھی تھی. حضور کی اونٹنی بھی ایسی، اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگا تھا، تو میں نے بھی وہی کیا ہے. یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی. آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ بالکل اپنی سوچ کے مطابق. حضور نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر اپنی رائے سے کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یہ حضور کی حدیث ہے. جس نے قرآن کو اپنی رائے سے سمجھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے مدبرین ہیں، سارے کہتے ہیں جی میرا خیال یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں. بھائی ان مائی اوپینین دس از واٹ قرآن سیز. بھائی تجھ پہ وہی آئی ہے جس جو اللہ کی اوپینین تجھے پتا چلے. تم نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھنا ہے. اللہ کی وحی تو رسول پہ آئی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی اٹل ہے, تمہاری رائے اٹل نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اہل بیت سے قرآن بھی سمجھو اور میری سنت بھی سمجھو. تو اس لیے میں بات کی تشریح کر دوں. کہیں جی سورتی صاحب نے شراب حلال کر دی. نہیں, شراب حرام ہے اور اس کی 80 کوڑے سزا ہے. تو جو پیے گا اسلام میں اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ حدیث شریف کے مطابق ہے, میری بات نہیں ہے. آپ کسی عالم سے بھی اس کی تصدیق کروا لیں. ان کو تیسری دفعہ جب پکڑا گیا تو رسول پاک نے فرمایا کوڑے مارو. ایک صحابی نے کہہ دیا لعنت ہو ان کے اوپر. تیسری دفعہ پکڑے گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس پہ لعنت کیسے بھیجی؟ حضور نے اس صحابی کو کہا تم نے اس پہ لعنت کیسے بھیجی؟ کہ یا رسول اللہ تیسری دفعہ پکڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری دفعہ پکڑا گیا ہے. حضور نے فرمایا سنو, اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو مل رہی ہے, لیکن میں جانتا ہوں یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ کمزور ہے, نالائق ہے, اس کی سزا اسے مل رہی ہے. قانون میں جو سزا ہے اس پہ مل گئی ہے. تم لعنت اس پہ نہیں بھیجو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حضور کی محبت ہوگی, صحیح غور سے سنیے گا میری بات کا, میں اپنی بات کو میں سمرائز کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اگر حضور کی محبت ہوگی, اگر انسان گناہ گار بھی ہو, ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہماری شارٹ کمنگز ہیں, ایبسولوٹلی I have to admit and I do admit. لیکن حضور کی محبت اگر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں ایک دن تمہیں اللہ کی جنت میں ضرور داخل کرے گا. اس دنیا کے اندر صاحب ایمان مارے گا, کافر نہیں مرو گے, مشرک نہیں مرو گے, گناہ گار نہیں مرو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے سے پہلے, مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا, جنت میں داخل کرے گا حضور کی محبت کی وجہ سے. لیکن اگر دوسرا راستہ دیکھا جائے کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ ہے, جناب میں نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں, میں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے, میں نے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, میں نے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لگا دیا ہے, میں نے بڑی تبلیغیں کی ہیں, میں نے بڑے لوگوں کو یہ کروا دیا, یہ کروا دیا ہے. حضرات محترم, اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس کی گارنٹی اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. جس کے دل میں ذرہ برابر حضور کی سچی محبت ہوگی, خدا کی قسم وہ مشرک اور کافر اور گناہ گار نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے. لیکن جو اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوگا کہ میں نے بڑے بڑے تیر مار دیے ہیں, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, میں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھ دی ہیں, میں نے یہ کیا ہے, یاد رکھیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اس سے چھین لے. دیکھیے میں یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کے مطابق ہے. قرآن کریم کے اندر پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی پچھلے ویکینڈ کے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جو رسول کے ہاتھ پر, بتائیے رسول سے اچھا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. ایک صاحب تو مکہ میں مسلمان ہوئے اور مکہ میں ہجرت حبشہ کی انہوں نے. اب بتائیے, ہجرت حبشہ کی اور حبشہ جا کے عیسائی ہو گئے. حبشہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا انہوں نے, اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ کی. حبشہ جا کے وہ عیسائی ہو کے کافر ہو کے مرا. تو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس کے دل سے نکل جائے گی وہ پھر یہی اس کا حشر ہوگا, چاہے وہ, اللہ نے فرمایا قرآن ان کفرتم بعد ایمانکم, تو قرآن ہے سورۃ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. یعنی اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق کی کہ یہ مومن تھے لیکن کافر ہو گئے. مدینہ میں ایسا ہوا, کئی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے, بعد میں کافر ہو گئے. ایسا ہوا. تو جب وہ لوگ جنہوں نے اشرف الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہو اور پھر ان کا ایمان چلا گیا ہو صرف اس وجہ سے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ان کے دل میں نہیں آئی, تو ہماری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ ہماری اور آپ کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب ہماری اور آپ کی گارنٹی نہیں ہے تو کس بات پہ ناز ہے؟ ہاں, اگر صرف جنت پہ لے جانے کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی نسخہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے.
کیونکہ اس محبت کے نتیجے میں انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے. اعمال پہ فخر کے نتیجے میں انسان شیطان کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. کیونکہ اعمال سے انسان کی نجات نہیں ہے, ایمان کے اوپر نجات ہے. اعمال سے درجات ہیں. علم جو ہے یہ ایمان کی گارنٹی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی گارنٹی ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ اس کو سمجھ لیجئے. کسی عالم کا ہونا, مفسر کا ہونا, بڑا پیر صاحب بن جانا, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کل بدل سکتا ہے, ایمان چھن جائے. ایمان اللہ کی ملکیت ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے. وہ جس وقت چاہے چھین لے. راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین. حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. دے دیا سر مگر نہ ہاتھ, دستے یزید میں دیا. دے دیا سر مگر نہ ہاتھ, دستے یزید میں دیا. اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین. اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین. آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک. آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک. زخم ہر ایک قلب پر ایسا لگا گئے حسین. اللہ اکبر. زخم ہر ایک قلب پر ایسا لگا گئے حسین. اور تن پہ ہزار زخم ہیں اور ہیں لہو میں تر بتر. تن پہ ہزار زخم ہیں اور ہیں لہو میں تر بتر. بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین. بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین. ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض. ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض. جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین. جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے